بظاہر روایتی تعلیمی نظام میں عورت کو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے مواقع نہیں تھے، لیکن اب جیسے عورتوں کو آگے بڑھنے کے مواقع دیے جاتے ہیں، اس معاملے میں ہمارا کیا نقطہ نظر ہونا چاہیے؟ یہاں بھی ہمیں تو حضرت اکبر ہی یاد آتے ہیں. انہوں نے کہا تھا نا کہ باپ ماں کے لیے اور اولاد کے، اس طرح میں مفہوم بتا رہا ہوں، کے لیے تعلیم دو، مطلب عورتوں کو، مطلب قوم کے لیے تعلیم نہ دو عورتوں کو. اب یہ بڑی گہری بات ہے. یعنی قوم کا ایک تصور جدید تھا نا کہ بھائی قوم ہے اور قوم نے آگے جانا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے نا کہ انڈیا کے جو مسلمان ہیں اور وہاں کے جو علماء ہیں وہ بیچارے بہت زیادہ دباؤ میں ہیں، اور چونکہ وہ کمپٹیشن میں ہے نا تو ان کے یہاں مروبیت بہت زیادہ ہے. بس انگریزی پڑھیں کریں آگے جانا ہے، وہ سروائیول کا مسئلہ ہے ان کا. تو ہمارے ہاں بھی شاید اب سروائیول کا مسئلہ بن گیا نا معاشی طور پہ. یعنی دقت یہ ہو رہی ہے کہ اب جینونلی ایک سروائیول کا مسئلہ بن گیا، ورنہ تو جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بہت سخت تنقید کی جاتی اور اصولی طور پہ کی جا سکتی ہے. لیکن اب ہمیں ظاہری بات ہے دیکھنا پڑے گا کہ بھئی ہم کس دور میں رہتے ہیں اور وہاں پر حالات کیا بنے ہوئے ہیں. 2 وقت کی روٹی نہیں چل پا رہی، تو اس وجہ سے خواتین کو کچھ ایسا معاملہ کیا جائے. لیکن بہرحال اصولی طور پر یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یعنی مطلب اگر مجھ سے پوچھیں تو مطلب ہمارے جو بچے ہیں ان کو بھی یہ تعلیم نہیں حاصل کرنی چاہیے، لڑکے بھی. لڑکیوں کو تو چھوڑ دیں، لیکن ہم پھنس گئے ہیں نا اب اس کی بنیاد پر. ایک یعنی بیکار تعلیم ہے. ویسے میں یونیورسٹیوں میں پڑھاتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ وہ کیا تعلیم ہے. وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ان کو چاہیے ہوتا ہے، وہ ٹکڑا اس کی بنیاد پر ان کو کہیں پر ملازمت چاہیے. تو اگر ہم نے یہ بات طے کر لی ہے کہ اب انڈسٹریل ریولوشن کے بعد اور 21ویں صدی میں تمام عورتوں کو ورک فورس کا حصہ بنائے بغیر چارہ نہیں ہے، اور ہم اس پہ کنونس ہیں، اور کوئی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ استعراض ہیں تو اس میں آگے بڑھیے. لیکن میری ناقص رائے میں ابھی وہ وقت نہیں آیا. ابھی ہم بہت عرصے کھینچ سکتے ہیں اس کو. میں بتا کہہ رہا تھا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ لڑکے بھی نہ یہ پڑھیں تعلیم، تو لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، اور جو ہے قوم نے فلاح کی راہ پالی، قوم نے ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ. تو اب اکبر نے ایک بات کہی تھی، مجھے لگتا ہے اکبر تو بہت کوئی پیغمبر ہی تھے شاید، کہ تعلیم دخترا سے یہ امید ہے ضرور کہ ناچے دلہن خود ہی اپنی بارات میں، ایسے کر کے ہے. اچھا وہ انہوں نے کہا ہوگا، سوچا ہوگا، پتہ نہیں میں نے کوئی بہت ہی کوئی فکشن والی بات کر دی. تو آج دیکھ لیں، مطلب اب جیسے یعنی پہلے تو اور خواتین و حضرات ناچتے تھے نا، تو اب وہ منی دلہن بھی ناچنا اس کا ضروری ہے. آج کے مسلمانوں میں کراچی لاہور کی مسلمان عورتوں کا اپنی بارات میں خود ناچنا پیکیج کا حصہ ہے. تو یہ اس وقت کہہ گئے تھے کہ یہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اور یہ نکل گیا. اور میں آپ سے ڈرتے ڈرتے عرض کروں، ہم نے کچھ ایسے اداروں میں پڑھایا ہے کہ جو بہت ٹیڑھے میڑھے ہیں، وہاں جو بچیاں پڑھتی ہیں ان کو دیکھ کے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بیوی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی. یعنی ان میں کوئی سبمسونیس ہی نہیں، قدم سے قدم ملا کے چلنا ہے، ٹکر کے ساتھ چلنا ہے بالکل. جو ان کے ساتھ ان کے جو پارٹنرز بھی ہیں ان سے بالکل جیسے وہ ایک ایکویلٹی کی سطح پہ، یعنی ان میں وہ لگتا ہے کہ وہ سبسٹنس ہی نہیں ہے نا. آپ دیکھ نہیں رہے کہ بھائی اتنی بڑی بڑی شادیاں اور اربوں لگا کے کروڑوں لگا کے شادیاں ہوتی ہیں، کوئی ہفتے چل رہی ہے کوئی مہینے چل رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ ایسے تو نہیں چلتا. گھر میں تو آپ کو اگر قوامیت نہیں سکھائیں گے تو کیا ہوگا. اور تو جدید تعلیم میں یہ جو ایک تصور ہے، جو کہ جدید تعلیم کا پورا تصور ایمینسیپیشن کا ہے، اور ڈرتے ڈرتے ایک دوسرا لفظ بھی کہہ رہا ہوں، ایمپاورمنٹ کا ہے. تو ویمنس امپاورمنٹ کے پروجیکٹ شروع کرنے کے بعد پھر جب آپ کے گھر نہیں چلیں گے تو روئیے گا مت. تو ڈول ڈالیں ویمن امپاورمنٹ کا، لیکن آپ دیکھ لیں گے آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کے نتائج نکل آئیں گے.